बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं अशफाक बंगश नए व्लॉग के साथ। आज अहम खबरें हैं। एक तो DGSPR के हवाले से हैं, जो उन्होंने तकरीबन 3 घंटे तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल बस आमने सामने हो गए। और खैबर पख्तूनख्वा पे काफ़ी इल्ज़ामात, ख़ासकर तहरीक इंसाफ पर, चूँकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तो पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही कहेंगे, उस पे बड़े बड़े इल्ज़ामात सामने आ गए हैं और उसको किस तरह जवाब दिया गया है और कुछ वीडियोस भी चलाई गई हैं। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा, लेकिन उसमें कुछ अहम उस पे हम बात करेंगे कि एक तो जो सुहेल अफरीदी के हवाले से, अफगानिस्तान से मदद के हवाले से हैं, TTP के हवाले से हैं, और कुछ और क्वेश्चंस है अफगानिस्तान के हवाले से। तो उस पे हम सीधा नज़र डालेंगे। उसके बाद और ख़बरी भी है। मैं चाहता हूँ पहले और ख़बरें आप लोगों के साथ वो कर लूँ। एक तो अपोजिशन लीडर, जिस तरह की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं है, उमर अयूब चला गया है, तो उसके बाद अपोजिशन लीडर के लिए बड़ा फिर तकदो चल रहा है तहरीक इंसाफ में। अब महमूद खान अचकज़ई का नाम जो है उस पर काफ़ी मुखालिफत आ रही है। स्पीकर ने कहा है कि अपोजिशन हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं कुछ, तो वो अब महमूद खान अचकज़ई को नहीं मानते। अभी तहरीक इंसाफ के लिए अपोजिशन लीडर का फिर एक बड़ा इशू बन गया है। अब कल परसों फिर कौमी असम्बली इजलास बुलाया जाएगा, इस साल का नया इजलास होगा, तो इसमें अब अपोजिशन लीडर का खाना पूरा कैसे करेंगे और इसके लिए क्या हिकमत अमली बनाएंगे, ये भी देखेंगे। लेकिन ये खबर थी। साथ में ये 2-3 खबरें मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जनरल फैज़ हमीद का भाई, अभी जनरल फैज़ हमीद का भाई पर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। नजफ हमीद, चूँकि वो एक पटवारी था इस्लामाबाद में और उन्होंने जाली इंतकालात की हैं, तो उस पे भी FIA ने, एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर दिए हैं। अब जनरल फैज़ हमीद की मेरे ख्याल में पूरी ख़ानदान का नंबर आ गया है कि नंबर पे सब अब इसको मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। और ये खबर थी। बहरहाल ये आगे देखेंगे कि इस पे आगे क्या होगा और क्या होने वाला हुआ। लेकिन अभी सूरत हाल जो बनीगी PTI की तरफ से, अभी हम जो DGSPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हुआ था, तो सोशल मीडिया पर एक गुबार सा फिर छड़ गया और तहरीक इंसाफ की तरफ से DGSPR को टारगेट किया जा रहा है और काफ़ी सोशल मीडिया पे इस पे वलवला मचा हुआ है। अब तहरीक इंसाफ की कैदीन की तरफ से या जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगी, वो फिर देखने की काबिल होगी कि उनका क्या रद्द-अमल हो सकता है। लेकिन अब DGSPR ने जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आप इसमें डिस्कस करूंगा। एक तो सारा जो वो था मलबा था या जितना भी दहशतगर्दी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो कहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक तो वाज़ेह किया कि आइन के मुताबिक फौज यानी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हम आते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक जो सिक्योरिटी मामलात हैं या सलामती जो मामले हैं, वो हम आइन के मुताबिक किसी हुकूमत के यानी सूबे के हुकूमत के हम ताबे नहीं है, न वो इस तरह कर सकते हैं। फ़ौज का जो किरदार है, जिस तरह उन्होंने हल्फ उठाया है, दहशतगर्दों का मुकाबला और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ है और बॉडियों की तहफ़्फ़ुज़ है, तो वो इस सूबे किस तरह कह सकते हैं। और दूसरा यह कि दहशतगर्दों के हवाले से सुहेल अफरीदी काबल से मदद मांग रहे हैं और उन्होंने इस तरह बयानात दी हैं कि काबल हमारे सूबे में अमन लाए। और सूबे के हवाले से जो सूरत हाल है, उन्होंने 2021 से 2025 तक जो बताया कि 80% पूरी मुल्क में 80% खैबर पख्तूनख्वा पे सारा फोकस है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी की वो लहर है, वो यही तहरीक इंसाफ को टारगेट किया है कि इसी पार्टी की वजह से, क्योंकि उनका सॉफ्ट कॉर्नर है और उनके रवाबित है और उनके साथ हमदर्दियाँ हैं दहशतगर्दों के साथ। और साथ में ये भी कहा गया कि सारी पार्टियों को टारगेट किया गया खुदकश हमलों में या इस तरह और मामलात में, लेकिन तहरीक इंसाफ को अभी तक क्यों नहीं टारगेट किया गया, ये भी बड़ा सवाल था। और साथ ही साथ सुहेल अफरीदी की क्लिप्स भी चलाए गए। उसके अलावा उसका इकबाल अफरीदी MNA है,
اس کا کلپ چلایا گیا جو افغانستان کے حوالے سے تھا، اور یہی وہ تھا کہ یہ کس طرح دہشت گردوں کے ساتھ ان کے روابط ہے، اور پھر ایک کلپ اسد قیصر کا بھی چلایا، اور ساتھ میں پھر عمران خان کا نام تو نہیں لیا، لیکن جو کویسچن آنسر تھے وہ بھی بڑے سخت دلچسپ کویسچن آنسر تھے صحافیوں کی طرف سے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو افغانستان کے حوالے سے یا اس طرح کے معاملات کے حوالے سے پچھلے عمران خان کی گورنمنٹ کے حوالے سے، تو وہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ وہ وزیر اعظم تھا، مختار تھا، وہ جس طرح وہ چلا رہے تھے، مطلب ڈی جی ایس پی آر اس وقت جو بیان یہ دیتے تھے تو وہ اس کے انڈر وہ چلا رہے تھے، کیونکہ ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں ہیں۔ لیکن ابھی ادارے کا بیان ہے، وہ ایک انڈیویجول بیان تھا، ایک انڈیویجول پرسن، مطلب جنرل فیض حمید کا بھی حوالہ اس میں انڈائریکٹلی دیا گیا کہ وہ اس طرح کے اپنی ذاتیات کی وجہ سے وہ کر رہے تھے۔ تو اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم یعنی عمران خان کا کہہ رہے تھے کہ وہ تو آرمی چیف کو ملک کا، قوم کا باپ کہہ دیتے، حالانکہ قوم کا باپ ایک ہی ہے، وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے نہیں، ابھی کیا ہو گیا ان کو، اور ابھی جو ان کے معاملات ہیں سیاسی فائدے کے لیے یہ ایک ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ تو یہ جو پریس کانفرنس آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا کہ سارے نیشنل ٹی وی پر چل رہا تھا، تقریباً 3 گھنٹے کا یہ پریس کانفرنس، پہلے افغانستان پھر خیبر پختونخوا۔ افغانستان کے حوالے سے بھی انہوں نے جو سارا جو الزامات تھے یا جتنی بھی ان کی جو شواہد کے ساتھ دکھائے گئے، اور افغانستان کے حوالے سے ایک تو بارڈر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس سے فائدہ ہوا ہے، لیکن حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو کاروبار بند ہوا ہے یا جتنا معاملات خراب ہوئے ہیں، اربوں روپوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آج بھی ان پہ ایک میٹنگ تھی تاجروں کی، وہ تو ہائی لائٹ نہیں ہو چکی، لیکن ابھی صورتحال کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک تو بارڈر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کم ہوئی ہے، لیکن پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دونوں بارڈر جب سیل ہو چکے ہیں، پھر دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ اگر بارڈر سے نہیں آ رہے ہیں، بارڈر سے آ رہے تھے تو پھر تو فل بند کرنا چاہیے تھا، اور اتنی اسکریننگ اور اتنی سرچنگ اور اتنی سیکورٹی معاملات کے باوجود یہ جو لوگ غریب لوگ اب پھنس گئے ہیں، ظاہری بات ہے دہشت گرد اگر ایک دکا آ رہا تھا یا کسی طریقے سے، تو اس میں لاکھوں لوگ پھنس گئے ہیں۔ اور دوسری بات دہشت گردوں کے حوالے سے جو ٹی ٹی پی پی ایل اے یعنی انڈیا سپورٹس تو کر رہے ہیں، انڈیا تو واقعی انڈیا کریں گے، انڈیا تو پہلی بھی یہاں پہ کافی کلبوشن کی طرح یا اس طرح کے وہ ہے، ثبوت موجود ہے، لیکن اب افغانستان کے ساتھ ان کا معاملات اور کس طرف جا رہے ہیں، اور افغانستان کا سرزمین جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں استعمال ہونے دیں گے، لیکن پھر بھی وہ جو ثبوتوں کے ساتھ معاملہ آگے چل رہا ہے کہ ثبوت دکھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی خیبر پختونخوا کی طرف ہم پھر آتے ہیں کہ افغانستان اور خیبر پختونخوا اس وقت ٹارگٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کے حکومت یعنی خیبر پختونخوا تحریک انصاف ہم کہیں گے کہ اس وقت بالکل اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے، آرمی کے آمنے سامنے ہے۔ ابھی 13 آپریشن کا جو سلسلہ ہے وہاں سے تو نقل مکانی بھی شروع ہو چکی ہے، اور 10 جنوری اس کا لاسٹ ڈیٹ بھی ہے، یعنی آرمی کے عملیات تو جاری ہے، وہاں پہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، لیکن پھر جو وزیر اعلیٰ کے بیانات ہیں وہ انہوں نے کس رخ مطلب کس طرف جا رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کا جو بیانیہ ہے کہ یہ سیاسی فائدہ لے رہے ہیں، حالانکہ جو قانون آئین کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہم یا جو بھی انڈر وہ چل رہا ہے، آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں، آئین کے مطابق انہوں نے شکل بھی پڑھے۔ تو اس صورتحال میں یقیناً کہ آج کی پریس کانفرنس سے تو ایک یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کے لیے مزید سختیاں، مزید پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوں گے۔ اب ان کا متبادل بیان کیا آتا ہے اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ کس طرف جائیں گے، لیکن صورتحال اس طرح گنگی ہو چکی ہے جس طرح انہوں سہیل افریدی نے وزیر اعلیٰ پہ جو الزامات یا جو چیزیں ویڈیو جاری کر دی اور جو دکھائے گئے ہیں، جو بیانات واقعی انہوں نے کہے ہیں، تو وہ کس طرف ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ قومی سلامتی کا معاملہ جو ہے وہ دہشت گردی سے جس طرح دہشت گردی خیبر پختونخوا میں اس وقت موجودہ ہو رہی ہے، یا جس طرح کے
خیبر پختونخوا عوام جو فیس کر رہے ہیں، تو اب آنے والے دنوں میں کیا خیبر پختونخوا کے عوام، یعنی پورا خیبر پختونخوا اس لپیٹ میں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا، یا یہ جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس میں کیا رول پلے کریں گے؟ اکیلے اگر آرمی آپریشنز ہوں گے اور گورنمنٹ کے مشینریز کے ساتھ سپورٹ نہیں ہوگا، پھر کیا صورتحال بنے گا؟ ایک عجیب سا صورتحال بن گیا ہے، لیکن آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے یقیناً کافی تشویش پائی جاتی ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اور یہ سیاستدان کس اس میں جاتے ہیں۔ جب اپنے اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر اداروں کے ساتھ ہوتے ہیں، جب اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں، اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ بھی بات تو سچ ہے کہ پھر ان کے خلاف پڑ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں، تحریک انصاف سے بھی کافی جو سوشل میڈیا ہے وہ اس پہ تو غم غصہ جاری ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سرکاری سٹیٹمنٹ یعنی گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی طرف سے کیا آتی ہے، افغانستان کی طرف سے کیا آتی ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کی قائدین ہے یہ کیا کریں گے۔ تو آنے والے ولاگ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر مزید ڈسکس کریں گے، اور جو نئے تازے خبریں ہوں گی جو سب ولاگروں سے یا آگے پیچھے سے رہی ہوگی تو ہم وہ آپ لوگوں کے لیے پیش بھی کریں گے، اور جو آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں آپ کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔